شام میں بشار الاسد کے 24 سالہ اقتدار کی شام، باغیوں کا دمشق پر قبضہ، شامی صدر فرار، رائٹرز کا طیارہ گرنے اور بشار الاسد کی ہلاکت کا دعویٰ۔ خبر ایجنسی رائٹرز کا کہنا ہے کہ شامی صدر کا طیارہ ممکنہ طور پر حادثے کا شکار ہوا۔ شامی فوج کے مطابق بشار الاسد طیارے پر فرار ہوئے تھے۔ باغیوں نے ریڈیو، ٹی وی اسٹیشن سمیت تاہم سرکاری عمارتوں کا چارج سنبھال لیا۔ شامی فوج وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز کو خالی چھوڑ کر چلی گئیں۔ باغیوں کے خلاف لڑنے والی روسی فوج کہیں نظر نہیں آئی۔ حزب اختلاف کے جنگجوؤں نے حماس کی جیل سے قیدیوں کو آزاد کرا لیا۔ دمشق کو بشار الاسد سے آزاد کروا لیا، باغیوں کا اعلان۔ حیات التحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی کہتے ہیں پرامن انتقال اقتدار تک امور مملکت عبوری وزیراعظم محمد غازی الجلالی چلائیں گے، کسی بھی صورت شام میں موجود کیمیائی ہتھیار استعمال نہیں کریں گے۔ شامی وزیراعظم نے بھی باغی گروپ سے ہاتھ ملا لیا۔ نئے انتخابات کا مطالبہ، کہا کہ سرکاری ادارے کام کرتے رہیں گے، ہمیں ملک کے بارے میں سوچنا ہے۔ دمشق میں ڈھاکہ کا ایکشن ری پلے، باغیوں کے قبضے کے بعد شہری بشار الاسد کے محل میں گھس گئے، جس کے ہاتھ جو لگا لے اڑا۔ کسی نے کرسی اٹھائی تو کسی نے الماری پر ہاتھ صاف کیا۔ بچے بھی اپنے حصے کا مال غنیمت سمیٹتے دکھائی دیے۔ شام میں خوف و ہراس، دمشق کے ایئرپورٹ پر افراتفری، غیر ملکی شہریوں کی انخلاء کی کوشش، فضائی اڈوں پر رش۔ تحریر الشام کے سربراہ کا عوام کے جان و مال کے تحفظ کا وعدہ، کہا کہ جنگجو عوامی اور سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، شہری پرسکون رہیں۔ محافظوں کو ہوائی فائرنگ سے بھی باز رہنے کی ہدایت کی۔ بشار الاسد روس کی حمایت کھونے کے بعد فرار ہوئے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل، کہا ولادیمیر پوٹن اب شامی صدر کی حفاظت میں دلچسپی نہیں رکھتے، امریکہ کو ہرگز اس معاملے میں ملوث ہونے کی ضرورت نہیں۔ شام کی صورتحال پر مشرق وسطی کے ممالک پریشان، سعودی عرب، ایران، ترکیہ، قطر، اردن اور مصر نے حالات کو انتہائی سنگین قرار دے دیا۔ مشترکہ بیان میں امن و امان قائم کرنے کے لیے سیاسی حل پر زور۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا کہ ہمسایہ ملک شام کو اب ایک نئی حقیقت کا سامنا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کہتے ہیں کہ شام میں جاری انتشار کا جلد خاتمہ چاہتے ہیں۔ شام میں کشیدگی، سینکڑوں پاکستانی زائرین کی واپسی کھٹائی میں پڑ گئی۔ 250 کے قریب زائرین پھنس گئے۔ باغیوں نے ملک پر قبضے کے بعد ایئرپورٹ بند کر دیا۔ 11 دسمبر کی کراچی کے لیے فلائٹ بھی منسوخ۔ پارلیمنٹ میں 26ویں ترمیم آئی، اگر اسی مسودے کو پارلیمنٹ پاس کر لیتی تو نہ آپ کا ملک بچتا، نہ آپ کے ادارے بچتے، نہ آپ کی پارلیمنٹ بچتی، نہ آپ کا آئین بچتا۔ ہر طرف تباہیوں کا ایک بارود اس میں بھرا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے وہ بارود نکالا اور ایک صحت مند قانون اور آئین کی صورت میں ہم نے ملک کو آئین دیا، ترمیم دی۔ اسلام آباد مارچ کی جلد کال دیں گے، کارکن تیار رہیں، مولانا کا اعلان۔ پشاور میں اسرائیل مرد آباد کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ 16 یا 17 دسمبر کو مدارس اجلاس میں مارچ کا فیصلہ کریں گے۔ اتفاق رائے کے بعد بل پر دستخط کیوں نہیں ہوئے؟ ہم نے تم کو اور تم نے ہمیں آزمایا ہوا ہے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جسے تم اسلام آباد آنے سے روک سکو۔ مولانا کے الٹیمیٹم پر حکومتی صفوں میں ہلچل، وزیر اعظم کی جاتی عمرہ کی یاترا، نواز شریف سے بیٹھک۔ صدر نون لیگ نے ہدایت کی کہ مولانا کے تحفظات فوری دور کیے جائیں، مدارس بل پر اعتماد میں لیا جائے، ملکی معاملات پر اتحادیوں سے مشاورت اور اعتماد میں لینے پر اتفاق۔ ملاقات میں 26 نومبر کے واقعات، پی ٹی آئی کی سول نافرمانی کی کال پر تبادلہ خیال، اتفاق کیا کہ ملکی سلامتی کو نقصان پہنچانے والوں کا محاسبہ کیا جائے۔ ترقی کی راہ میں کسی کو رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے رانا ثناء اللہ کی ملاقات، پیپلز پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی سے بات چیت پر لائحہ عمل طے، قومی اسمبلی کا اجلاس 10 دسمبر کو طلب، دینی مدارس سے متعلق قانون سازی کا معاملہ زیر غور آنے کا امکان۔
بلاول بھٹو زرداری نے حکومت سے بات چیت کے لیے پارٹی کی بیٹھک سجا لی. چیئرمین پیپلز پارٹی کی سربراہی میں ورچوئل اجلاس. سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ، پنجاب اور کے پی کے گورنرز کی شرکت. قومی امور، سیاسی صورتحال اور پارلیمانی امور پر بھی گفتگو. پیپلز پارٹی رہنماؤں کی حکومت کے ساتھ معاہدے اور موجودہ صورتحال پر تجاویز. پیپلز پارٹی اور حکومتی کمیٹی کی ملاقات کل اسلام آباد میں ہوگی. فیصل ڈافٹا کا سیاسی مشن، ایک کے بعد ایک دورے اور ملاقاتیں. سابق وفاقی وزیر کے ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد پر سٹاپ. چیئرمین متحدہ خالد مقبول صدیقی سے ملاقات. کہا سول نافرمانی کی کال کا غبارہ 14 دسمبر سے پہلے پھٹ جائے گا. بانی تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہوگا. وہ آدھی رات کو بھی بلائیں گے تو ملنے جاؤں گا. ان کی زندگی خطرے میں ہے، صرف بہنیں ان سے مخلص ہیں. فیض حمید کا معاملہ 14 دسمبر سے پہلے ہی حل ہو جائے گا. 26ویں ترمیم پر سب کو ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے. حکومت سے کہوں گا فیملی کارپوریشن کی طرح حکومت نہ چلائیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مولا جٹ کی سیاست کر رہے ہیں، زیادہ دیر نہیں چلے گی. پاکستان روزانہ دھرنے، لوگوں کی لاشیں گرانے کا متحمل نہیں ہو سکتا. اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی پارٹیوں کے ذریعے ہی پیغام دینا ہوگا. یہ تشدد کی سیاست ہے، عوام اس کو رد کر چکے. اگر عوام نے اس کو رد نہ کیا ہوتا تو یہ دوڑ نہ لگاتے، بھاگتے نہ. اور ایک جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، لاشوں کی سیاست کی جا رہی ہے. تو میں تو صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دوڑ کیوں لگائی، بھاگے کیوں موقع سے. اور یہ سول ڈس اوبیڈینس جو ہے، یہ سول ڈس اوبیڈینس کی جو کال دی گئی ہے، یہ مزے کا خیز ہے اور شرمناک ہے. تمہاری نافرمانی کی ایسی کی تیسی پھیر چکے، پہلے تم وہاں سے بھاگ چکے، اس کے بعد کس چیز کی نافرمانی ہے. عطاءاللہ طارر کا تحریک انصاف کے خلاف لفظی ایکشن. کہا کہ پی ٹی آئی کی سول نافرمانی کی کال بھی بری طرح سے ناکام ہوگی. عوام تشدد اور نفرت کی سیاست کو مسترد کر چکے. بانی کا کوئی مستقبل نہیں ہے، لاشوں کی سیاست کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے. پی ٹی آئی والے اسلام آباد سے دم دبا کر بھاگے. ملک کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے. اپنی شہریوں کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایک پرامن اجتماع کر سکتا ہے، احتجاج کر سکتا ہے. پیسفل پروٹیسٹ جو آئین ہمیں دیتا ہے ہم جاری رکھیں گے، کریں گے. کسی کی دباؤ اور کسی کے خوف میں مبتلا نہیں ہوں گے. انہوں نے قانون اور آئین کا بھی بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے انسانی حقوق سلب کر دی. یہ خود پاکستان کے اندر جو ہے نا بے چینی اور نفرتیں پیدا کر رہے ہیں. ملک اور عوام کی خاطر مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اسد قیصر کی پیشکش. کہا آئین اس ملک کے عوام کو پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے. ہم کسی کے دباؤ میں نہیں آتے اور اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. یہ حکومت نفرتیں پھیلا رہی ہے، انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی احتجاج کے دوران فیک نیوز کی بھرمار. عالمی ادارے فیک نیوز واچ ڈاگ کی تحقیقاتی رپورٹ جاری. کہا گیا بغیر تصدیق معلومات کے پھیلاؤ سے پاکستان کا عالمی سطح پر چہرہ مسخ ہوا. بانی پی ٹی آئی کی مبینہ ویڈیو پیغام، علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کی گرفتاری کی جعلی خبروں سے انتہائی منفی اثرات مرتب ہوئے. دوران نماز کنٹینر سے گرنے والے پی ٹی آئی کارکن کی موت کی خبر بھی عالمی سطح پر زیر بحث رہی. پاکستان میں فیک نیوز کے سدباب کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا. اتحاد تنظیمات مدارس اور حکومت کا 2019 کا معاہدہ منظر عام پر آ گیا. اتحاد تنظیمات مدارس نے پی ٹی آئی دور حکومت میں مدارس کو وزارت تعلیم سے منسلک کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے. معاہدے میں تمام دینی مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن کرانے کا پابند کیا گیا. رجسٹریشن نہ کرانے اور قواعد و ضوابط کے خلاف ورزی پر مدارس کو بند کرنے کا مشترکہ فیصلہ کیا گیا. معاہدے کے مطابق مدارس کو بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے کا پابند اور غیر ملکی طلباء کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی گئی. حکومت نے مدارس کو مالی امداد اور وسائل کی فراہمی کی یقین دہانی بھی کرائی تھی. سیاسی مقاصد کے لیے مدارس کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے نہیں دیں گے. 2019 کی معاہدے پر مولانا فضل الرحمان، مفتی تقی عثمانی سمیت تمام علماء نے دستخط کیے. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں پرانے معاہدے کے تحت 25,000 مدارس میں سے 18,400 مدارس نے رجسٹریشن کروائی. اگر کوئی مشکل ہوتی تو کیا اتنی مدارس وزارت تعلیم سے منسلک ہوتے؟ مدارس کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے.
क्रिकेट के मोहसिन की वज़ीर-ए-आज़म से बैठक। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर होने वाली पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चैंपियंस ट्रॉफी पर चेयरमैन पीसीबी के असूली मौक़िफ़ को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, पीसीबी पाकिस्तान में मेगा इवेंट के इनेकाद के लिए तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गई। कहा, पंजाब की तरक्की के लिए चीन से ताउन चाहते हैं। सूबे को मुआशी तरक्की और इक़्तिसादी खुशहाली की बुलंदियों पर लेकर जाना चाहते हैं। मरीम नवाज शंघाई, शेजीन और ग्वांगझू जाएंगी। चीन के वज़रा, आला हुकाम और माहिरीन से भी मुलाकातें होंगी। मरीम नवाज चीन का दौरा करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला हैं। वज़ीर आला सिंध से इतालवी वज़ीर दिफा के सीनियर मुशीर की मुलाकात। पाकिस्तान और इटली के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। सिंध में टेक्सटाइल, चमड़े और ज़राअत के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। शिप मेकिंग पर भी दोनों ममालिक के दरमियान ताउन पर बातचीत। वज़ीर आला सिंध ने कहा, पाकिस्तान में सस्ती और अच्छी लेबर मौजूद है। इटली के सनतकार इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए अहम इक़दाम। दो तरफ़ा तिजारती सामान ले जाने के लिए आज़री गाड़ियों को पाकिस्तान दाखिले की इजाज़त देने का फैसला। पाकिस्तान से जाने या दाखिले के वक्त मुजाज अथॉरिटी का इजाज़तनामा ज़रूरी होगा। कराची समेत सिंध भर में MT-CAT टेस्ट का दोबारा इनेकाद। हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और सखर में 38,000 से ज़ायद उम्मीदवारों की शिरकत। कराची में NET यूनिवर्सिटी और जामिया कराची में इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए। नकल और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए अतराफ में दफ़ा 144 नाफिज। MT-CAT के पहले टेस्ट के नताइज को मुबैना बेज़ाब्तियों की वजह से रोक दिया गया था। सिंध हाई कोर्ट ने टेस्ट के दोबारा इनेकाद का हुक्म दिया था। मलका कोहिस्तार में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। रुई के गाले देखने सयाह मरी का रुख करने लगे। ज़िला इंतजामिया मरी ट्रैफिक रवानी के लिए मुतहरिक। पंजाब के कई शहरों में भी रिमझिम। मियांवाली और काड़ा में बादल बरसे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर में भी ठंडी हवाएं। महकमा मौसमियात के 24 घंटों में मज़ीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। नूर जहां के बाद सोनिया भी हमेशा के लिए रूठ गई। कराची सफारी पार्क की हथनी की अचानक मौत। सुबह सफारी पार्क का अमला पहुंचा तो सोनिया मुर्दा हालत में पाई गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मौत की तहकीकात का हुक्म। चंद रोज कबल मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल किया गया था। डायरेक्टर सफारी पार्क कहते हैं, सोनिया के पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह मालूम हो सकेगी। ट्रंप ने मनसब संभालने से पहले ही सिफारती मुहाज संभाल लिया। फ्रांस में सदर मैक्रोन और यूक्रेनी सदर से मुलाकात। ज़ेलेंस्की ने कहा कि चाहते हैं ये जंग जल्द अज जल्द और मुनसिफाना तरीके से ख़त्म हो। हमने अवाम, मौजूदा हालात और मुनसिफाना अमन के क़याम के बारे में बात की है। ट्रंप कैथेड्रल की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए पेरिस पहुंचे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कत्ल की धमकी मिलने पर सिक्योरिटी इदारे मुतहर्रिक। मुंबई पुलिस को धमकी अमेज पैगाम। राजस्थान के शहर अजमेर की लोकेशन वाले नंबर से मिला। नामालूम शख्स को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम तश्कील। स्कॉटिश पुलिस ने फ्रंटलाइन अफसरान की दाढ़ियां मुंडवाने का हुक्म वापस ले लिया। स्कॉटलैंड पुलिस में क्लीन शेव पॉलिसी गुज़िश्ता साल मई में मुतारफ करवाई गई। तनाज़े की वजह से निफाज 12 माह के लिए मुलतवी किया गया था। बरतानिया में तूफान ने मामूलात जिंदगी दरहम बरहम कर दिए। तूफानी हवाओं की जद में आने वाले कई दरख्त गिर गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद भी हलाक। शदीद बारिशों और बर्फबारी की वजह से रेड वार्निंग जारी। मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर परवाजें मनसूख कर दी गईं।
آسٹریلیا نے بھارت کا حساب چکتا کر دیا، پرت کی شکست کا بدلہ ایڈلیڈ میں لے لیا۔ کینگروز کے ہاتھوں بھارتی سورماؤں کو دوسرے ٹیسٹ میں 10 وکٹوں سے مات۔ تیسرے روز بھارتی ٹیم 175 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ پیٹ کمنس کا 5 کھلاڑیوں کا شکار۔ میزبان ٹیم نے 19 رنز کا ہدف بغیر کسی نقصان کے حاصل کر لیا۔ ٹریوس ہیڈ 140 رنز بنانے پر پلیئر آف دی میچ قرار۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ کراچی میں عالمی اردو کانفرنس کا آخری روز، درجن سے زائد سیشنز منعقد۔ متعدد کتابوں کی رونمائی، معروف ادیب انور مقصود نے مخصوص انداز میں شرکاء کو محسوس کیا۔ آخری سیشن میں کرکٹر جاوید میاں داد، صلاح الدین اور جویریہ خان کی شرکت۔ سیشن میں ہوں کراچی میں بشرا انصاری کی دلچسپ گفتگو بھی حاضرین کی توجہ کا مرکز رہی۔ معروف اداکار احسن خان نے کانفرنس کو علم و ادب کا خزانہ قرار دیا، کہا کراچی کی رونقیں واپس لوٹ رہی ہیں۔ اور رنگ برنگے پھولوں اور رنگ برنگی روشنیوں کی دوستی، لاہور کے جیلانی پارک میں رنگ و نور کی برسات۔ گل داؤدی کی نمائش کو لائٹ شو نے 4 چاند لگا دیے۔ پاکستانی پرچم، تتلیوں کے ماڈلز توجہ کا مرکز۔